الحمد لله كما أنت أهل وصلي على محمد كما أنت أهل. معزز سامعین حضرات، آج آپ حضرات کے سامنے اصحاب کہف کا واقعہ عرض کرتا ہوں. اصحاب کہف کون لوگ تھے؟ یہ کس زمانہ میں ان کا واقعہ پیش آیا؟ اصحاب کہف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 250 سال کے بعد ان کا واقعہ پیش آیا. یہ جس شہر میں رہتے تھے اس کا نام تھا افسوس، اور اس کے بادشاہ کا نام تھا دقیانوس. یہ بہت ہی سرکش اور ظالم بادشاہ تھا، اور تمام کی تمام انسانیت ظلم اور شرک میں مبتلا تھی. تو یہ اصحاب کہف والے جو لوگ تھے، یہ دقیانوس بادشاہ کے وزیر تھے اور اس کے ماتحت کام کرتے تھے. تو ان کو ایک راہب عیسائی نے ان کو دعوت دی، اور یہ سارے کے سارے آپس میں دوست بھی تھے. اس عیسائی راہب کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کیا اور یہ بھی عیسائی ہو گئے. تو جس وقت بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو بادشاہ نے کہا چلو جوانی کے اندر ان کو کچھ نہیں کہتے، اور ان کو مہلت دی کہ جوانی کی وجہ سے تم نے یہ اپنا فیصلہ تبدیل کیا ہے، تمہیں مہلت دی جاتی ہے کہ تم دوبارہ اس دین سے پھر جاؤ، ورنہ تمہیں رجم کیا جائے گا پتھر مار کر. انہوں نے یہ فیصلہ سن کر رات کو یہ فیصلہ کیا، اور مشورے میں طے ہوا کہ صبح سورج نکلتے ہی ہم نے اس بستی سے نکل جانا ہے. تو جس وقت سورج نکلا صبح، تو سارے حضرات ادھر سے نکلے اور پہاڑوں کی طرف، جنگلوں کی طرف چل دیے. تو رستے میں انہوں نے ایک چرواہے کو دیکھا. چرواہے نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے ساری کہانی چرواہے کو سنا دی. تو چرواہے نے بتایا کہ میں بھی تمہارے دین کے اندر داخل ہو گیا ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ لیجئے. تو سب نے اپنے ماں باپ، بیوی بچوں کو، اور چرواہے نے اپنی بکریوں کو، سب کو چھوڑ دیا. اور ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا جو ان کے ساتھ چل رہا تھا. ان کو ڈر لگا کہ کہیں دوسرے کتے اس کتے کو دیکھ کر بھونکیں گے، جس کی وجہ سے ہمارا پتہ چل جائے گا. لیکن قدرت کا عجیب کرشمہ کہ کتے کو انہوں نے جب بھگانے کی کوشش کی، تو کتے کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی اور وہ بولنے لگا اور کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ غار میں جاؤں گا، اور وہاں جا کر تمہاری پہرہ داری کروں گا. ایسے ہی ہوا. جب وہ وہاں پر پہنچے تو کتے نے پہرے داری کی، اور جب وہ وہاں پر پہنچ گئے تو اللہ جل جلالہ منوالہ نے ان کو 309 سال تک سلائے رکھا. تو جس وقت وہ سارے اٹھے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ تم کتنی دیر سوئے ہو؟ ایک نے کہا کہ ایک دن کا کچھ حصہ، اور دوسرے نے کہا ایک دن اور دوسرے دن کا کچھ حصہ. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو 309 سال تک سلائے رکھا. تو غار کے اندر جہاں پر یہ سوئے تھے، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عجیب انتظام فرمایا کہ جہاں پر یہ سوئے تھے اس غار کا منہ بھی شمال کی طرف کر دیا، کیونکہ جس وقت سورج نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے، اس وقت ان کو سورج کی گرمی محسوس نہ ہو اور سورج ان کو ایک سائڈ پہ چھوڑ دے. اور جس وقت سورج غروب ہو تب بھی سورج ان کو ایک سائڈ پہ چھوڑ دے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو
309 سال تک سلائے رکھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہیں اور وہ سوئے رہے۔ اگر آنکھیں بند ہوتی تو ہوا اندر نہ جاتی، ہوا کی کراسنگ کی وجہ سے ان کی آنکھیں بھی صحیح رہیں۔ اور یہ بھی فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ان کو دائیں اور بائیں کروٹ لیتے رہے، یعنی کہ وہ سوئے بھی رہے اور کروٹیں بھی لیتے رہے۔ اگر کروٹ نہ لیتے تو وہ ان کا جسم ایک حصہ اس کو ختم ہو جانا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ یہ علاقہ ہے ایشیائی کوشک کا۔ تو جس وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم میں سے ایک آدمی جائے اور شہر کے اندر جا کر حلال اور پاکیزہ کھانا لے کر آئے۔ ایک آدمی جا کر جب ہوٹل پہ جا کر اس نے کھانا مانگا تو ہوٹل مالکان نے جب اس سے پیسے مانگے تو پیسے جس وقت اس نے کرنسی دی، اس نے کہا کہ یہ پیسے اب نہیں چلتے، یہ 309 سال پہلے کے ہیں، اب کرنسی نہیں ہے یہ۔ تو اس کو یہ پتا چل گیا کہ دقیانوس بادشاہ بھی نہیں رہا اور وہ زمانہ بھی نہیں رہا۔ تو اس نے بتایا کہ ہم غار کے اندر رہتے ہیں، پہاڑوں کے اندر رہتے ہیں، اور وہاں پر ہم آج اٹھے ہیں، اٹھ کے آئے ہیں اور ہم آپ سے آ کر کھانا لے کر جا رہے ہیں۔ جس وقت وہاں پر مالک اور کافی لوگ جمع ہو گئے اور پولیس افسر اور فوجی بھی جمع ہو گئے اور ان کے ساتھ غار کی طرف چل دیے۔ جب دوسرے ساتھیوں نے دیکھا کہ غار کی طرف آ رہے ہیں تو وہ گھبرا گئے اور ڈر گئے۔ ان کے ساتھی نے بتایا کہ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، یہ تو ہمارا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو سامعین گرامی، جو لوگ تھے ان میں سے کچھ قیامت کا انکار کرتے تھے۔ جب انہوں نے یہ کھلی آنکھوں یہ سامنے منظر دیکھا تو ان کو بھی قیامت کا یقین آ گیا کہ جو 309 سال کے بعد بھی اللہ جن کو اٹھا سکتا ہے تو قیامت والے دن بھی اٹھائے گا۔ ان کا یہ اشکال بھی دور ہو گیا۔ اور اسی طرح دوسری بات یہ ہے جہاں پر وہ غار میں رہتے تھے، کافی لوگوں نے اختلاف کیا کہ یہاں پر کیا بننا چاہیے۔ بعض نے کہا تختیاں لگا دیں، بعض نے کہا کچھ کریں، لیکن مشورے میں یہ طے ہوا یہ پاکیزہ لوگ ہیں اور مقدس لوگ ہیں تو یہاں پر مسجد بنانی چاہیے۔ تو وہاں پر مسجد بھی تعمیر کی گئی۔ اسی طرح ان کی تعداد کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں 3 تھے اور چوتھا ان کے ساتھ کتا تھا، بعض نے 4 کہا، ان کے ساتھ چوتھا 5واں کتا تھا، لیکن صحیح تعداد یہ ہے کہ وہ 7 آدمی تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اور جنت میں اصحاب کہف کا کتا بھی جائے گا۔ دنیا میں کتا تو نجس العین ہے، لیکن اس کتے کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا اور اس کو بھی جنت میں لے کر جائیں گے۔ اس کی شکل ہوگی بلعام بن بلعورہ۔ یہ بنی اسرائیل میں ایک نیک بزرگ تھے، ان کی شکل میں یہ جنت میں جائے گا۔ 13 قسم کے جانور ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے، ان میں سلمان علیہ السلام کا ہدہد بھی ہے، صالح علیہ السلام کی اونٹنی بھی ہے، اور بھی تفاسیر میں نام آتے ہیں کئی پرندوں کے اور جانوروں کے۔ اسی طرح اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قدرت کا عجیب کرشمے اس طرح ہم آج دیکھتے ہیں آسمان و زمین، اور اسی طرح چرند پرند درخت جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ اور یہ بھی اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جو اصحاب کہف کو 309 سال تک سلا کر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اور وہ بغیر پانی کے بغیر کھانے کے سوئے رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی ایسے واقعات ذکر کیے ہیں، جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور بقرہ گائے والوں کا واقعہ ہے کہ اس طرح قرآن پاک کے اندر کئی ایسے واقعات ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔